وَلَهُ صفات، لہو خبر مقدم ہے، صفات مبتدا مؤخر ہے. لہو کی تقدیم یہ حصر کے لیے ہے. وَلَهُ خاص اس خدا صفات، خدا ذات خدا بندی کے لیے صفات کاملہ ہیں. اللہ کی ذات کے لیے کیا ہے؟ صفات کامل ہیں. یعنی شان عالم کا جو واجب الوجود ہے وہ صفات کاملہ سے مختص ہے. وہ صفات کاملہ اس کی ذات میں ہی پائی جاتی ہیں، اوروں کے اندر اس قسم کی صفات کاملہ نہیں ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اب کہتا ہے کہ لہو صفاتن کا یہ نتیجہ ہے اوپر کے 4 چیزوں کا. اوپر کے کیا؟ 4 چیزوں کا. اس سے پہلے آپ سن چکے تھے کہ اللہ عالم ہے، قادر ہے، حی ہے. ایک چیز ہو گئی. ہاں، دوسری یہ بات سمجھ سکے تھے کہ عالمن، قادرن، حیون، قدیمن ہر ایک کی مفہوم واجب الوجود کے مفہوم پر زائد ہے. یہ بھی بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، عالمن کی مفہوم، قادرن کی مفہوم، حیون کی مفہوم الواجب الوجود کے مفہوم پر زائد ہے. ان کی مفہوم الواجب الوجود کے مفہوم کا عین نہیں ہے. یہ 2 باتیں. تیسری بات یہ بھی تم پڑھ چکے تھے کہ عالمن، قادرن، حیون، سمیعن، بصیرن یہ الفاظ مترادف نہیں ہیں، کیونکہ ہر ایک کی معنی کیا ہے؟ جدا جدا ہے. تیسری بات، چوتھی بات یہ ہے کہ قانون یہ ہوتا ہے کہ مشتق کا صدق کسی ذات پر تقاضا کرتا ہے کہ مبدأ اشتقاق بھی اس کے لیے ثابت ہو. بس مبدأ اشتقاق بھی اس کے لیے کیا ہو؟ ثابت ہو. جب تم پڑھ چکے کہ عالمن، قادرن، حیون خدا کے لیے یہ صفات ہیں. اب تم پڑھ چکے کہ یہ صفات ذات واجب الوجود کے مفہوم پر زائد ہیں. اگر ان کا عین ہوتی تو متعدد صفات ثابت نہیں ہوتے، پھر وہی واجب الوجود ہوتا. اس طرح یہ الفاظ مترادف ہوتے، عالمن، حیون، قادرن، پھر بھی صفات کا تعدد ثابت نہیں ہوتا. حالانکہ الفاظ مترادف بھی نہیں ہیں، واجب الوجود کے مفہوم پر یہ چیزیں زائد بھی ہیں. نمبر 2 اور صدق مشتق کا دلالت کرتا ہے کہ مبدأ اشتقاق کا بھی کیا ہو؟ ثبوت ہو. تو معلوم ہوا کہ عالم ہے تو علم صفت اس کی ہے، قادر ہے تو قدرت صفت اس کی ہے، حی ہے تو حیات اس کی صفت ہے، مرید ہے تو ارادہ اس کی صفت ہے. تو معلوم ہوا کہ اس ذات کے لیے علم، قدرت، سمع اور بصر، ارادہ اور مشیت کی صفتیں ثابت ہیں. یہ صفات متعدد ہیں کیونکہ یہ الفاظ مترادف نہیں ہیں. یہ الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ مترادف ہوتے، تو پھر تعدد صفات کا بھی ثابت نہیں ہوتا. تو معلوم ہوا کہ یہ کیا ہو گیا؟ کہو اب ہمارا عقیدہ یہ ہو گیا کہ ذات خداوندی اس کے لیے صفات متعددہ کاملہ ثابت ہیں. وہ عالم ہے تو علم کی صفت اس کے لیے ثابت ہے، وہ قادر ہے تو قدرت کی صفت اس کے لیے کیا ہے؟ ثابت ہے. وہ حیون ہے تو حیات کی صفت اس کے لیے کیا ہے؟ ثابت ہے. علم جدا ہے، قدرت جدا ہے، حیات جدا ہے، سمع اور بصر جدا ہے، ارادہ اور مشیت جدا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ تو ہوا ہمارا نظریہ. اب دوسروں کے نظریے کی ترجیح. لیکن 4 باتیں ہوئی. اس سے پہلے معلوم ہوا کہ اللہ عالم ہے، قادر ہے، حی اور مرید ہے. اب اس سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ لہو صفات، اس ذات خدا بندی کے لیے مخصوص قسم کی صفات کاملہ ثابت ہیں. لیکن ان کا سمجھنا 3 باتوں پر موقف ہوا. ایک بات یہ ہو گئی کہ یہ تمام چیزیں مفہوم الوجود، واجب الوجود کے مفہوم پر زائد ہیں. دوسری بات یہ ہو گئی کہ یہ الفاظ آپس میں مترادف نہیں ہیں. تیسری بات یہ ہو گئی کہ مشتق کا صدق تقاضا کرتا ہے کہ مشتق منوں کا مبدا کا کیا ہو؟ اس پر صدق ہو.
جب عالم جدا ہو گیا واجب الوجود کے مفہوم پر یہ چیزیں زائد ہیں تو ان کو ہم صفات متعددہ کہہ سکتے ہیں، اس طرح نہیں کہ واجب الوجود کے مفہوم کا عین ہے۔ جب یہ الفاظ مترادفہ نہیں ہوئے تو معلوم ہوا کہ علم جدا صفت ہے، قدرت جدا صفت ہے، ارادہ جدا صفت ہے۔ جب اللہ عالم ہے اس مشتقات کا حمل ہوتا ہے، مشتقات کا حمل بغیر مبادی کے نہیں ہوتا ہے، تو معلوم ہوا کہ عالم ہے تو اس کے لیے صفت علم کی ثابت ہے، قادر ہے تو اس کے لیے صفت قدرت کی کیا ہے کہ ثابت ہے۔ تو قدرت، علم، حیات، سماع، بصر یہ صفات کاملہ کے ساتھ ذات واجب الوجود کی موصوف ہے۔ یہ ہوا ہمارا نظریہ۔ اب ہر ایک بات میں ہمارے ساتھ جو اختلافات ہیں ان کو بیان کرتا ہے۔ یہاں تک سمجھ میں آیا؟ لہو صفاتن اسی اللہ کے یہ ہی ہیں صفات کاملہ۔ صفات کاملہ سے موصوف جو ہے وہ فقط ذات خدا بندی ہے۔ یہ صفات اپنے کمال میں اور کسی کے ماتحت نہیں، بخلاف ہماری صفات علم کی وہ خدا کے علم کے ماتحت ہے، ہمارا ارادہ خدا کے ارادے کے ماتحت ہے، ہماری قوت سامعہ خدا کے صفت سمیع کے ماتحت ہے۔ سمجھ؟ لما ثبتا جب ثابت ہو چکا یہ بات کہ اللہ عالم ہے، قادر ہے، حی ہے، الہ غیر ذالک مرید اور مشی وغیرہ ہے، یہ بات ثابت ہو چکی۔ اب 3 مقدمات کے بعد ہم یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ لہو صفات، سمجھ لہو صفات۔ ایک بات کیا کہ معلوم ہے کہ ان کل من ذالک ہر ایک ان چیز میں سے، یعنی عالم ہو، قادر ہو، یہ تمام کی تمام ہر ایک واجب الوجود کے مفہوم پر ایک معنی زائد کا فائدہ دیتی ہیں، دلالت کرتی ہیں ایک ایسی معنی پر جو واجب الوجود کے مفہوم پر زائد ہیں ایک، سمجھ؟ تو معلوم ہوا کہ یہ واجب الوجود کا عین کسی قسم کا نہیں ہے۔ دوسری بات نہیں ہے تمام کے تمام الفاظ مترادف، تو معلوم ہوا کہ یہ آپس میں بھی عین نہیں ہے، برابر؟ ہاں اچھا۔ تیسری بات مشتق کا صدق کسی چیز پر تقاضا کرتا ہے کہ ماخذ اشتقاق کا یعنی مصدر کا ثبوت اس کے لیے ہو۔ ان 3 باتوں کے ملانے کے بعد نتیجہ نکلے گا کہ اس ذات واجب الوجود کے لیے علم کی صفت، قدرت کی صفت، حیات وغیرہ کی صفت ثابت ہوئی۔ جب یہ چیزیں ثابت ہو جائیں گی تو ہماری دعویٰ ولہو صفات ثابت ہو جائے گا کہ اس ذات کے لیے صفات کیا ہیں؟ کامل موجود ہیں، سمجھے؟ اب تردید کرتا ہے کہ ہم نے تو کہا کہ خدا کے ذات کے لیے صفات ہیں، معتزلہ جو ہیں وہ صفات خداوندی کے منکر ہیں، اگرچہ انکار صفات کا تعبیر انہوں نے عینیت سے کیا۔ عینیت کا قول در حقیقت میں کس کا قول ہے؟ انکار صفات کا قول ہے۔ انہوں نے کہا کہ صفات کیا ہے؟ عین ذات ہے، صفات جدا چیزیں کسی قسم کی نہیں ہیں۔ تو ان کا نظریہ یہ ہوا کہ اللہ عالم تو ہے لیکن علم کی صفت اس کے لیے ثابت نہیں، قادر تو ہے لیکن قدرت کی صفت اس کے لیے ثابت کسی قسم کی نہیں۔ تو مشتقات کا انہوں نے اطلاق کیا لیکن مبادی کے اطلاق سے انہوں نے کیا کر دیا؟ گریز کر دیا۔ اس کی وجہ آگے آتی ہے کہ تعدد وجبہ یا تعدد قدمہ لازم آئے گا، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا عالمون لا علم لہو، قادرون لا قدرت لہو۔ اس کے لیے کہتا ہے کہ دلیل عقلی، دلیل نقلی، اجماع سب کے خلاف یہ قول ہے۔ عقل کے خلاف اس وجہ سے قول ہے کہ اللہ کو عالمون لا علم کہنا یہ ایسے ہے جیسے تم کسی شخص کو اسود لا سواد لہو کہو، ابیض لا بیاض لہو کہو، حالانکہ یہ کہنا بالکل عرفاً عقلاً معال ہے کہ ایک شخص اسود ہو لیکن سیاہی اس کے لیے ثابت نہ ہو، ابیض ہو لیکن بیاضیت اور سفیدی اس کے لیے ثابت کسی قسم کی نہ ہو۔ یہ عقلاً بھی کیا ہے؟ معال، عرفاً جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ معال۔ دوسری بات ہے کہ ان کا عالم کہنا لا علم لہو، قادر کہنا لا قدرت لہو، یہ گویا کہ نصوص قطعیہ کے بھی خلاف ہے، کیونکہ نصوص قطعیہ مبادی کا ثبوت ذات خداوندی کے لیے، یعنی علم کا ثبوت، قدرت کا ثبوت، حیات کا ثبوت، سماع و بصر کا ثبوت، یہ نصوص قطعیہ بکثرت اس پر کیا ڈال ہیں۔ تو عالمون لا علم لہو کہنا، قادرون لا قدرت لہو کہنا، یہ نصوص قطعی کے کیا ہیں؟
خلاف ہیں. تیسرا دلیل ہے جس کو انی کہا جاتا ہے سمجھ کہ اس عالم کا وجود جو متقن اور محکم ہے، جس کے نظام میں کسی قسم کا خلل نہیں آئے، ٹکراؤ اور ایکسیڈنٹ نہیں آئے، ترتیب اور نظام محکم سے چل رہا ہے، یہ دلالت کرتا ہے کہ اس کی ذات عالم ہے تو اس کے لیے صفت علم کی ثابت ہے. اس طرح نہیں کہ فقط عالم اسم کا اطلاق اس پر ہے جس کی مصداق متحقق اس ذات میں نہیں ہے. جس طرح معطلہ کہتے ہیں کہ چھڑا عالم ہے لیکن لا علم لہو، قادر ہے لیکن لا قدرت لہو. اگر رسمی عالم ہوتا، رسمی قادر ہوتا، اس کی مصداق اور مسمى اس کی ذات میں متعلق نہ ہوتی تو اس کے پیدا کردہ نظام میں احکام اور استحکام نہ ہوتا. یہ بھی دلالت کر رہی ہے کہ اس کے بنانے والا علم اور قدرت کے ساتھ، سمع اور بصر کے ساتھ، حیات اور ارادے کے ساتھ متصف ہے. کیا ہے کہ متصف ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا دیکھو، لا کما یزعم المعتزلہ، تو یہ بات ایسی نہیں ہے کہ معتزلہ گمان کرتے ہیں کہ انہ عالم لا علم لہ وقادر لا قدرت لہ الی غیر ذلک فانہ، ایک تو اس وجہ سے یہ عقلاً و عرفاً محال ہے. محال کی معنی عقلاً بھی کیا ہے ان کا قول؟ یہ ایسے ہے جیسے اسود لا سواد لہ کہو، آپ کو پاگل دنیا کہے گی، اس وجہ سے عالم لا علم لہ کو بھی پاگل کہے گی. یہ دلیل عقلی اور عرفی تھا. اب دلیل نقلی، وقت نطقت نصوص، بہت سی نصوص قرآنی ناطق ہیں کہ خدا کے لیے علم، قدرت، ان کے علاوہ اور صفات کا ثبوت ہے. اب عالم لا علم لہ کہنا یہ گویا کہ ان نصوص کا انکار کرنا ہے جو صحیح نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تیسرا دلیل وَدَلَّ صدور الافعال المتقنۃ، اور دلالت کر رہا ہے پکے اور پختہ افعال کا صدور اس کے علم اور قدرت کے وجود پر. اس کا نظام محکم ہے، اس کے افعال متقنہ پکے اور پختہ جن میں نہ تغیر ہے نہ تبدیل ہے، جس کے نظام میں کوئی خلل نہیں آئے. یہ دلالت کر رہے ہیں کہ لا علی مجرد تسمیۃ عالما و قادرا، کہ فقط اس کا عالم اور قادر مجرد نام ہو جس کی مصداق متحقق نہ ہو، ایسی یہ ذات نہیں ہے. بلک عالم ہے تو علم کی مصداق اس کے ذات میں کیا ہے؟ متحقق ہے. قادر ہے تو قدرت کا تحقق اس کے ذات میں کیا ہے؟ موجود ہے. بعض یہ رسمی الفاظ جن کی حقیقت کسی قسم کی نہ ہو، ایسے کسی قسم کی مراد نہیں ہے جیسے قالب و آسان کہا جائے. یہ حقیقت اس طرح کسی قسم کی نہیں ہے. یہ ختم ہوا. اچھا، وَلَيْسَ النِّزَاعُ فِي الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ التي هي من جملة الكيفيات والملکات. بعضوں نے کہہ دیا کہ خدا کے لیے علم یا قدرت ہے یا نہیں ہے، یہ اس علم اس قدرت میں نہیں ہے جو کیفیت کے قبیلے سے ہو، ملکات کے قبیلے سے ہو. بعض حضرات پر منطقیوں کا رنگ جو ہے وہ غالب ہو سکتا ہے، غالب ہو جاتا ہے. اس وجہ سے جب منطقیوں نے کہا کہ علم مقول کیف سے ہے، علم کس سے آئے گا؟ مقول کیف سے ہے. سمجھے؟ اب انہوں نے یہ سمجھا کہ اہل سنت کا اور معتزلہ کا جو اختلاف ہے، اہل سنت کہتے ہیں کہ اس کے لیے علم ہے اور معتزلہ کہتے ہیں کہ علم نہیں ہے. جس علم کے ثبوت یا نفی میں یہ تکرار چل رہا ہے وہ وہی علم جو ملکات اور کیفیات کے قبیلے سے ہو، یعنی مقول کیف سے ہو. کہتا اس علم کے اندر یہ نزاع نہیں ہے. اس علم کے اندر کیا نہیں ہے کہ نزاع کسی قسم کا نہیں ہے. کیوں کہ وہ علم مقول کیف میں سے تھا. کیف کس کے قسم میں سے آئے؟ آراز کے قسم میں سے آئے. جو چیز آراز کے قسم میں سے ہوتی ہے وہ ممکن ہوتی ہے، حادث ہوتی ہے، اس کی بقا محال ہوا کرتی ہے، اس میں تغیر و انقلابات آتا ہے. جہاں نزاع خدا کے اس صفت علم میں ہے جو ارضیت سے پاک ہے، اس میں فنا سے کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے. اس قسم کی صفت کے اندر اختلاف ہے، باقی اس علم میں نہیں ہے جس کو یہ منطقی مقول کیف کے مادہ داخل کرتے ہیں. کیونکہ کیف آراز کے 9 اقسام میں سے ایک قسم ہوا کرتا ہے. عرض کا قیام کیا ہوتا ہے؟ بالغیر ہوتا ہے. اس کی بقا کیا ہوتی ہے؟ محال ہوتی ہے. وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ حادث ہوتی ہے. جو زوال کو کیا کرنے والی ہوتی ہے؟ قبول کرنے والی ہوتی ہے. اس قسم کے علم کے اندر یہ اختلاف نہیں ہے جس طرح بعضوں نے سمجھا. کیونکہ ان کے ذہن میں یہی علم تھا جو مقول کیف کے ماتا کو.
ولیس النزاع فی العلم بالقدرت، اس علم اور قدرت میں نزاع نہیں ہے جو یہ من جملۃ الکیفیات والملکات ہے، جملت کی معنی ان کے اقسام میں سے ہے جو مقول کیف کے ماتا دخل ہے، ملکات بھی کیفیات کا نام ہوا، کیفیت راسخ کا نام ہے ملکات، سمجھ لما سرا بہی مشائخنا، بسبب اس کے کہ ہمارے مشائخ نے تصریح کیا ہے کہ اللہ حی ہے تو اس کے لیے حیات ازلی ہے، عالم ہے تو اس کے لیے علم کیا ہے؟ ازلی ہے۔ ازلی کی معنی لیست بارض ولا مستحیل البقا، عرض بھی نہیں ہے، اس کی بقا محال ہو اس قبیلے سے بھی نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم، اللہ عالم ہے، اس کے لیے علم ازلی ہے، شامل جو تمام ممکنات کو شامل ہے، عرض بھی نہیں ہے، مستحیل البقا بھی نہیں ہے، برات اور نظریت کے ساتھ بھی موصوف نہیں ہے، کیونکہ بداعت اور نظری دونوں کے دونوں قسم ہیں، علم حصولی کے ہیں، اللہ کا علم حصولی نہیں ہے، اللہ کا علم حضوری ہے۔ تو جو حضرات کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے کیا ہے؟ علم ہے، وہ علم نہ جو مقول کیف سے ہے، بلکہ وہ علم جو ارجل سے پاک ہے، زوال سے پاک ہے، وہ مستحیل البقا ہو، اس کی بقا مال ہو، اس قبیلے سے بھی کسی قسم کا نہیں ہے، وہ علم ایسا ہے جو شامل ہونا تمام ممکنات کو شامل ہے، مخلوق کا کوئی ذرہ اس کے علم سے باہر کسی قسم کا نہیں ہے، اس قسم کا علم خدا کے لیے کیا ہے؟ ثابت ہے، بہت ذرا اس کا انکار کرتے ہیں، بس عالم ہے لیکن ایسی صفت نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہمارے مشائخ تصریح کرتے ہیں کہ اللہ عالم ولہ علم ازلی، حادث نہیں ہے، کیا ہے؟ ازلی ہے، لا بدایت لہو ولا نہایت لہو، شامل تمام ممکنات کو شامل ہے، یہ علم عرض بھی نہیں ہے، مستحیل البقا بھی نہیں ہے، بدی اور نظری بھی نہیں ہے۔ جس طرح علم کے اندر انہوں نے یہ کلام کیا، باقی صفات میں بھی اس طرح کہتے ہیں کہ وہ صفت خدا کی، قدرت اللہ کی صفت ہے، یہ ازلی ہے، عرض بھی نہیں ہے، مستحیل البقا کسی قسم کی نہیں ہے، تمام مقدورات کو شامل ہے، سمجھے؟ اچھا، اب کہتا ہے کہ بل نزاع ہمارا اور معتزلہ کا اس بات میں ہے کہ ان کما ان للعالم منا، جس طرح ہمارا جو عالم ہے جس کو ہم عالم کہتے ہیں اس کے لیے علم کی صفت ہوتی ہے لیکن وہ عرض ہوتی ہے۔ عرض کیوں ہوتی ہے؟ کہ قائم بہی، اس کے ذات کے ساتھ قائم ہوتی ہے، جس کا قیام بالغیر ہوتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ عرض ہوتی ہے، وہ زائد علیہ ہوتی ہے، اس کے ذات پر کیا ہے؟ زائد ہے۔ حادث، جس طرح اس کی ذات حادث ہے اس طرح یہ علم بھی اس ممکنات کا کیا ایک حادث ہے، یہ تو ہوا علم کیا ہمارا۔ اسی طرح شان عالم کے لیے علم ہے جو صفت ازلی ہو، اس کے ذات کے ساتھ قائم ہو لیکن زائد ہو اس پر، اس طرح تمام کے تمام صفات ان کی یہ پوزیشن ہے یا نہیں ہے، تو فلاسفہ اور معتزلہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ اس قسم کی علم اس صفت جو قدیم ہو اس کے ساتھ پر زائد ہو، عرض کسی قسم کا نہ ہو، اس قسم کی صفات خدا کے لیے ہیں یا نہیں ہے، فلاسفہ بھی انکار کرتے ہیں، معتزلہ بھی انکار کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں؟ فلاسفہ بھی کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں، معتزلہ بھی کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں اس کا، کہتے ہیں ذات اس کے لیے نہیں۔ پھر انکار کا تعبیر ہے انہوں نے کیا؟ عینیت ذات سے، کہ یہ صفات ذات خداوندی کا عین ہے۔ باقی رہا کہ صفات تو متعدد ہیں، ذات خداوندی کا ان کو عین کیسے کہتا ہو؟ کہتا ایک ہی چیز وجود میں ہے وہ ذات، اس کا تعلق معلومات کے لحاظ سے ہے، اس لحاظ سے اس کو عالم کہا جاتا ہے، مقدورات کے لحاظ سے ہے، اس وجہ سے اس کو قادر کہا جاتا ہے، سمجھیں کیا کہا جاتا ہے؟ کو قادر کہا جاتا ہے، اموات اور کے احیاء کے لحاظ سے ہے، اس وجہ سے اس کو محیی کہا جاتا ہے، تو یہ نام تعلقات کی وجہ سے ہے، ذات واحد ہے۔
اب اعتراض ہوا کہ صفات عین ذات ہے تو پھر اس کو عالم کیسے کہا جاتا ہے، فلان کیسے کہا جاتا ہے؟ کہتا ان صفات کا اطلاق باعتبار کس کے تعلقات کے ذات واحد ہے، اس کا تعلقات معلوم کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عالم کہا جاتا ہے۔ اس کا تعلق مقدورات کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قادر کہا جاتا ہے۔ باقی یہ صفات ہے کوئی جدا حیثیت نہیں رکھتی، ذات کا عین ہے، اس ذات کے یہ متعدد نام تعلقات کے لحاظ سے ہیں۔ کس کے لحاظ سے ہیں؟ کہو، تعلقات کے لحاظ سے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ دیکھو فَأَنْكَرَهُ الْفَلَاسِفَةُ وَالْمُعْتَزِلَةُ وَزَعَمُوا، انہوں نے گمان کیا کہ صفات خداوندی عین ذات ہیں۔ اب رہا سوال کہ یہ صفات متعددہ عین ذات کیسے ہوئے؟ کہتا ذات اس کا اس لحاظ سے کہ اس کا تعلق بالمعلومات ہے اس کو عالم کہا جائے گا، اس لحاظ سے کہ اس کا تعلق بالمقدورات ہے قادر کہا جائے گا، اِلَى غیر ذالک۔ سمجھ؟ اب یہ قول کر کے خوشیاں کرنے لگے، سمجھیں کہ اسلام کو ہم نے پہچان لیا کیونکہ اس قول کے بعد ذات کے اندر بھی تکسر نہیں آیا، واجبات اور قدمات کے اندر بھی تکسر نہیں آیا تو توحید پکی اور پختی ثابت ہو چکی۔ یہاں تعدد قدما ہوتا، یہاں تعدد ذوات ہوتا، یہاں تعدد وجبہ ہوتا، نہ تعدد قدما لازم آیا، نہ تعدد ذوات لازم آیا، نہ تعدد وجبہ لازم آیا، تو کہتا توحید پکی اور پختی ثابت ہو چکی۔ تم نے تو بہت سے صفات کو مان کر کے بہت سے خالق کو مان لیا تو تمہارا تو توحید معبودوں کو مان لیا تو تمہارا موبائل ہونا ثابت کسی قسم کا نہیں ہوا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، وَأَنْكَرَهُ الْفَلَاسِفَةُ وَالْمُعْتَزِلَةُ وَزَعَمُوا أَنَّ صِفَاتَهُ عَيْنُ ذَاتِهِ، بمعنی اس کے کہ ذات خداوندی اس لحاظ سے کہ اس کا تعلق بالمعلومات ہے اس کو عالم کہا جاتا ہے، مقدورات کے لحاظ سے ہے اس کو قادر کہا جاتا ہے، تو ذات کے اندر بھی تکسر نہیں آیا، قدما اور واجبات کے اندر بھی تعدد نہیں آیا۔ اب کہتا ہے کہ ہمارے اوپر انہوں نے اعتراض کر دیا کہ تعدد تمہارے اندر لازم آیا، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے صفات کا قول کیا، تعدد تو لازم آیا لیکن یہ تعدد وجبہ کا نہیں، تعدد قدما کا ہے، قدما صفات ہوئی، وجبہ ذوات ہوئی، تعدد ذوات وجبہ کا ہوتا تو تائید کی کیا ہوتی؟ منافی ہوتی۔ ذات واجب ایک ہے لیکن صفات متعددہ قدیمہ اس کے لیے ثابت ہیں، یہ توحید کے منافی نہیں ہے بلکہ اس ذات کے معبود حقیقی ہونے کی علامت ہے۔ کہ ہم جس ذات کی عبادت کرتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے سننے کی طاقت صفت بھی نہ ہو، علم کی صفت بھی کسی قسم کی نہ ہو، آدمی پکارتا رہے اس کو پتہ کسی قسم کا نہ پڑے، جو کسی کے انتقام کی قدرت بھی نہ ہو، یہ نہیں ہے بلکہ وہ ذات ہے ان تمام کمالات کے صفات کے ساتھ کیا ہے کہ موصوف ہے۔ آئی بات سمجھ؟ دیکھو بل جواب ما سبق، جواب جو ہے وہ ما سبق پہلے گزر چکا کہ محال ذوات قدیمہ کا تعدد ہے، وہ غیر لازم، یہ لازم کسی قسم کا نہیں ہے۔ ہاں اگر لازم آیا تو صفات قدیمہ آیا، ذات تو واحد رہی، اس وجہ سے تعدد توحید کے منافی بات کسی قسم کا لازم نہیں آیا۔ تمہارے اوپر کہتا ہے تین اعتراض پڑیں گے جو تم کہتے ہو کہ صفات کیا ہے، کہو عین ذات۔ صفات کیا ہے؟ اب اللہ کے لیے صفت علم بھی ہے، قدرت بھی ہے، سب تم کہتے ہو کہ کیا ہے، کہو عین ذات ہے۔ یہ تقاضا کرتی ہے کہ علم قدرت کا عین ہو، یہ تقاضا کرتی ہے کہ قدرت حیات کا عین ہو، یہ تقاضا کرتی ہے کہ حیات ارادے کا عین ہو، یہ تقاضا کرتی ہے کہ سمع بصر کا کیا ہو، عین ہو۔ تو ان صفات کا آپس میں تمام کے تمام کس کو دلالت کرے گا؟ حالانکہ ہر ایک ہی مفہوم جدا جدا ہے، کوئی اہل لغت یا کوئی دلیل عقلی نقلی ان کے اتحاد پر دلالت کسی قسم کا نہیں کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تیسری بات یہ ہے سمجھ کہ واجب جو ہے وہ غیر قائم بذات ہو، اس وجہ سے کہ یہ صفات ہے، صفات اس کو کہا جاتا ہے جو قائم بذات کسی قسم کا نہ ہو۔ جب صفات کیا ہوا؟ عین ذات کا ہوا تو ذات بھی قائم بذات ہی نہیں ہوئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان صفات کو تم نے عین ذات کہہ دیا، ذات جو ہے وہ معبود للخلق ہے تو یہ تمام کے تمام معبود بن جائیں گے، تعدد معبودین لازم آ جائے گا۔ آئی بات سمجھ؟ یہ تمام کے تمام اعتراضات تمہارے اوپر کیا پڑتے ہیں؟ دیکھو وَيَلْزَمُكُمْ، تمہارے اوپر ایک اعتراض یہ ہوا کہ علم مثلا قدرت حیات ہو وعالمًا وحیًّا وقادرًا وثانیًا للعالم ومعبودًا للخالق ہو، اور واجب غیر قائم بذاتی ہو الا غیر ذالک من المحالات۔
یہ تو تھا فلاسفہ اور معتزلہ کے ساتھ کلام، جنہوں نے عینیت کا قول کر کے صفات کا انکار کیا، جو ان تین اعتراضات سے بچ نہ سکے۔ لیکن ہم نے کہا وَلَهُ صِفَاتٌ، اللہ کے لیے صفات ہیں، صفات کے اس بات کے اندر معتزلہ اور فلاسفہ پر تردید ہوئی۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ازلیت، یہ صفات بھی کیا ہے کہ ازلی ہیں، اس میں کلامی کی تردید ہے۔ یہ ایک فرقہ تھا سمجھ محمد بن کرام کا، جو بلخ اور بخارا اور تاشکند کے قریب پیدا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی صفات تو ہیں لیکن یہ حادث ہیں، یہ کیا ہے کہ حادث ہیں، قدیم کسی قسم کی نہیں ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے جو کہا کہ حادث ہے، یہ کہنا ان کا بالکل کیا ہے، غلط ہے۔ کیا ہے کہ غلط ہے، کیوں کہ اگر حادث ہوں گے تو اللہ جل جلالہ کے ساتھ ان کا قیام ہوگا، تو گویا کہ اللہ جل جلالہ ماضی حوادث بن جائے گا۔ جو ماضی حوادث ہوگا وہ خود حادث ہوگا، تو خدا قدیم نہیں رہے گا۔ اب کہتا ہے کہ تیسری بات یہ ہے کہ یہ صفات ایسی ہیں جو خدا کے ذات کے ساتھ قائم ہے۔ خدا متکلم ہے اس کلام کے ساتھ، جو کلام خدا کے ذات کے ساتھ قائم ہے۔ اس میں معتزلہ کی تردید ہوئی، وہ کہتے ہیں خدا برابر متکلم ہے، لیکن یہ کلام خدا کے ذات کے ساتھ قائم نہیں ہے، یا لوح محفوظ کے ساتھ ہے، یا جبرائیل کے ساتھ ہے، یا پیغمبر کے ساتھ ہے، اس کلام کے ساتھ کیا ہے، متکلم ہے۔ دیکھو ازلیت نہ جس طرح گمان کرتے ہیں کرام یہ کہ خدا کی صفات ہیں لیکن نہ حادثت، لیکن یہ حادث ہیں۔ کہتا یہ بات غلط ہے کیونکہ موال ہے حوادث کا قیام اللہ کے ذات کے ساتھ۔ اگر حوادث کا قیام خدا کے ذات کے ساتھ ہوگا تو اللہ جل جلالہ کیا بن جائے گا، مالی حوادث۔ جو مالی حوادث ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، کہ حادث ہوتا ہے۔ تیسری بات لہو صفات بھی ہے، ازلیت بھی ہے۔ تیسری بات قائمۃ بذاتہ، یہ صفات ایسی ہیں جو اللہ کے ذات کے لیے قائم ہے۔ اب اس پر دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بدی بات ہے کہ صفت شے کی ہوتی وہ ہے جو شے کے ساتھ کیا ہو، قائم ہو۔ جو چیز تیرے ساتھ قائم ہے وہ میری صفت نہیں ہو سکتی۔ اب معتزلہ کہتے ہیں کہ کلام تو خدا کی صفت ہے لیکن قائم لوح محفوظ کے ساتھ ہے، یا جبرائیل کے ساتھ ہے، یا اور کسی کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ متکلمہ اس کلام کے ساتھ ہے جو اس کے ذات کے ساتھ قائم نہیں ہے، غیر کے ساتھ قائم ہے، پھر وہ صفت خدا کی کیسے بنی؟ دیکھو لا کما یزعم المعتزلہ کہ متکلم ہے بے کلام ہو قائم بغیرہ، جو قائم بغیر ہے۔ تعبیر تو اس طرح کر دیا، لیکن اس تعبیر میں حقیقت میں مراد ان کی کلام کے صفت کے اس بات کی نفی ہے، باقی کلام کے صفت کا اس بات نہیں ہے کہ وہ غیر و قائمۃ بذاتہ ہی۔ اعتراضات سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا متکلم ہے لیکن وہ کلام اللہ کے ذات کے ساتھ قائم کسی قسم کا نہیں ہے، تو گویا کہ کلام کی نفی ہوگی۔ جو اس کے ذات کے ساتھ قائم نہیں ہے، غیر کے ساتھ قائم ہے، جبرائیل کے ساتھ ہو، لوح محفوظ کے ساتھ ہو، وہ اس کی صفت کیسے بنے گی؟